امام کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر نماز کے دوران امام کا وضو ٹوٹ جائے یا اس کو ناصیر پھوٹ جائے یا اور بھی کوئی صورتحال اس کو پیش آ جائے، ہوتا ہے کبھی کبھی، تو امام اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کر کے خود وضو کرنے چلا جائے اور خلیفہ بقیہ نماز کو پوری کر کے پھر سلام پھیر دے گا۔ اب اس میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امام وضو کر کے آ گیا تو اس خلیفے کی اقتداء میں اپنی نماز پوری کر کے خلیفہ کو ہٹا کر دوبارہ خود امام نہ بنے، یعنی اب امام تو اگلی صف کی طرف رہتا، آگے کی طرف رہتا، اب ادھر کوئی صورتحال نہیں رہتی، عام طور پر وضو کے پیچھے کے کنارے رہتا ہے۔ تو جب امام نے اپنا خلیفہ کسی کو مقرر کیا تو وہ اب نماز کو پوری کر دے، اب امام وضو کر کے آئے اور پھر اس خلیفہ کو ہٹا کر کے پھر جو ہے نماز کو پوری کرے، یہ نہیں ہے، بلکہ اب خلیفہ کی اقتداء میں امام اپنی نماز کو پوری کرے گا۔ اور خلیفہ نے سلام پھیر دیا تو امام کو اختیار ہے، چاہے اپنی نماز کو شروع سے دوبارہ پڑھ لے، یہی افضل ہے، اور اگر چاہے تو باقی نماز وضو کی جگہ پر پڑھے یا اس جگہ پر یا اس کے قریب جگہ پر آ کر پڑھے جہاں نماز پہلے پڑھ رہا تھا، وضو کے جو قریب ہی مصلی ہے وہاں پر آ کر کے استیناف کر لے تو بھی اس کو اس کی گنجائش ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ پھر سے دوبارہ اس نماز کو پڑھا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتح القدیر کے اندر ہے ومن سبقه الحدث في الصلاة انصرف فإن كان اماما استخلف وتوضأ وبنا، یہ فتح القدیر کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328، باب الحدث فی الصلاح، جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ بلوچستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 601، باب الاستخلاف جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر حلبی کبیری صفحہ 453، اور جو تزییل فی الحدث فی الصلاح جو سہیل اکیڈمی لاہور کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226، کتاب الصلاح فصل و اما شرائط جواز الاستخلاف جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر اسی طریقے سے در مختار شامی وغیرہ کے اندر ہے وَيَتِمُّ صَلَاتُهُ وَهُوَ أَوْلَى تَقْلِيلًا لِلْمَشْيِ أَوْ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ، اس طریقے کے الفاظ جو ہے در مختار شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 606، جو باب الاستخلاف جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر اسی طریقے سے جو ہے یہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے صرف نابالغ بچہ یا عورت ہے اور نماز میں امام کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کی نماز فاسد ہے، یعنی نابالغ بچے اور جو عورت ہے اس کی بھی اور امام سب کی نماز فاسد ہے، کیونکہ بچہ اور عورت خلیفہ یا قائم مقام امام کے نہیں بن سکتے اور قائم مقام بنانے کے اہل بھی نہیں ہوتے ہیں، اور بچہ اور عورتوں کی نماز بھی اس صورت میں فاسد ہو جائے گی، لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ سب جتنے لوگ ہیں سب کی نماز فاسد ہو جائے گی، عورت مرد بچے عورت اور کیا نام ہے بچہ اور خود امام جو بنا ہوا تھا اس کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ فتاوی شامی میں ہے قولہ غیر صالح لہا کصبی و امرأ و امی فاذا استخلف احد فسدت صلاته و صلاة القوم، فتاوی شامی کی عبارت ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 600، باب الاستخلاف جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر حلبی کبیری کے اندر ہے بأن کان صبیا او امرأ فقیل یتعین فتفسد صلاته و صلاة الامام لأنه صار مقتدیا به، اس طریقے کی عبارت حلبی کبیری صفحہ 454 تزییل فی الحدث فی الصلاح کے تحت جو نقل کیا، جو سہیل اکیڈمی لاہور پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227، کتاب الصلاح فصل و اما شرائط جواز الاستخلاف جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227، فصل و اما جواز الاستخلاف
استخلافی جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 369، باب الحدث فی الصلاۃ جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ، اس کے اندر اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 اور 159، حروف تہجی الف، عنوان ہے امام کا وضو ٹوٹ جائے، اس کے تحت جو ہے اس مسئلے کی وضاحت نقل کی گئی ہے۔